جس شکل میں جس کیفیت میں نماز کو معاف فرما دیا، اس کے علاوہ لوگوں کسی بھی وقت نماز کو ضائع نہ ہونے دینا، نماز کا خیال رکھنا۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا، اپنے گھر والوں کا خیال کرنا، اپنے نوکروں کا خیال کرنا، نوکرانیوں کا خیال کرنا، جانور گھروں میں رکھتے ہو اپنے جانوروں کا بھی خیال کرنا۔ تیرے سامنے تیری عاطفت میں سایہ عاطفت میں جتنے آدمی رہتے ہیں تمام لوگوں کا خیال کرنا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ، یہودیوں پر نصرانیوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو۔ اور یہ اس وقت فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں جاکنی کی عالم میں مبتلا تھے۔ اتنی پریشانیوں میں آدمی کوئی اہم بات کیا کرتا ہے، یہودیوں پر جو لعنت بھیجی، تنبیہ فرمایا اپنے امت کے لوگوں کو، اے لوگوں، لعنت بھیجنے کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے اپنے احبار و رہبان بنا کر کے، اپنے اپنے علماء، اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا کر اس کے سجدے کرنے لگے تھے۔ اور آگے دعا فرمانے لگی اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیے۔ اشارہ اس طرح فرمایا کہ میری امت کے لوگوں، سجدے اگر کرنا ہو رب کریم کی سامنے، پر اللہ رب العالمین کی سامنے کیا کرنا۔ آؤ میرے قبر پہ، کسی ولی کی قبر پہ، کسی اور کی قبر پہ سجدہ نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا اور فرمائی، ربی لا تجل قبری وثنا یعبد، اے میرے رب، اے پروردگار عالم، میری قبر کو ایسا بت، ایسے میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بنا دیجیے کہ لوگ اس کی عبادت میں لگ جائے، تیری عبادت کو چھوڑ بیٹھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صبح میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا کو خیر بات کرنے والے تھے، صحابہ کرام سی 2 دن پہلے خطبہ فرمایا اور کہنے لگو صحابہ کرام، اللہ رب العالمین نے دنیا کے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا اور ان سے یہ کہہ دیا کہ اے میرے بندے، اگر تو چاہتا ہے دنیا کی زندگی لے لے، اگر چاہتا ہے کہ آخرت کی زندگی چلو، آخرت کی زندگی لینا چاہتے ہو، دنیا کی زندگی چھوڑنا چاہتے ہو، یہ 2 چیزوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کو اختیار دیا۔ اور میرے صحابہ کرام، اس بندے نے اس دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر آخرت کی زندگی کو اختیار فرما لیے۔ اتنا فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار یوں ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے رونے لگ گئے۔ صحابہ کرام سوچنے لگے کیا بات ہے، نبی علیہ السلام نے کسی عام آدمی کی بات کی ہے، یہ ابوبکر کو کیا ہو گیا، یہ کیوں رونے لگے؟ اسی طرح سے جب آیت سورۃ نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، جب اللہ کی مدد آ جائے گی، فتح ہونے لگے گا اور تمام لوگ جوک در جوک جماعت کی شکل میں اللہ کی دین میں داخل ہونے لگیں گے، یعنی دین کامل ہو جائے گا، اسلام مکمل کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے جیسا وعدہ فرمایا اپنے آخری نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ دین مکمل کرنے والا ہے اور یہ دن ان قریب مکمل ہو چکا ہے۔ وہاں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے تھے، اور یہاں بھی جب اللہ نے اپنے ایک بندے کو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طریقے سے فرمایا، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ اگر آپ چاہو تو آخرت کی زندگی لے لو، چاہو تو دنیا کی زندگی لے لو، پھر اس بندے نے آخرت کی زندگی کو اختیار کر لیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے۔
اور یوں فرمانے لگی فدیناک بآبائنا و امہاتنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے ماں باپ آپ پہ قربان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کیوں کی؟ وہ آدمی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ راز نہ بتلائے، یہ چیز نہ بتلائی کہ وہ آدمی، وہ شخص کون ہے جسے دنیا اور آخرت کا اختیار دیا گیا۔ پھر آپ نے آخرت کو اپنا لی، دنیا بھی زندگی کو چھوڑ بیٹھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، صحابہ کرام پر اب یہ راز کھلا کہ اس آدمی سے مراد کوئی عام آدمی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور اسی کی فجر میں، جس میں صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دنیا خیر آباد کہنا تھا، فجر کے وقت میں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا افاقہ ملا، فجر کی نماز صحابہ کرام ادا کر رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں۔ نبی علیہ السلام نے دروازے سے پردہ اٹھایا اور صحابہ اکرام کو نماز کی حالت میں دیکھے مسکرانے لگے، آپ کے چہرے مبارک پہ تبسم آ گیا، مسکرانے لگے۔ نظر آسمان کی طرف اٹھی الہی، جس کام کے لیے میں آیا تھا مجھے بھرپور امید آ گئی کہ میرے بعد بھی میری امت کے لوگ، یہ دنیا کے لوگ، مجھے ماننے والے لوگ نماز قائم کریں گے، میرے دین پر برقرار رہیں گے، میرے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ جس نماز کی وجہ سے مسکرائے صحابہ کرام کو دروازہ ہٹنے کی آٹ ملی، صحابہ کرام بھی اشارے میں یوں اپنے اپنے منہ کو بجانے لگے، اشارے یوں کرنے لگے، آگے پیچھے ہونے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اندازہ لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے پردے اٹھا دیے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگے۔ صحابہ کرام نماز میں خوش ہو گئے، کاش کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ رہے مصلی پہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیے، مقصد یہ تھا کہ میرے صحابہ کرام کے بعد میرے جتنے امت کے لوگ ہوں گے سارے لوگ نماز پہ قائم رہیں گے، میرے دین پہ قائم رہیں گے۔ لیکن آج ہماری بربادی، ہم نے سارا دین بلا دیے، ہم نے نماز بلا دی، نماز سے غفلت کرنے لگے، دیگر امور سے بھی غفلت برتنے لگے، سارا دین برائے نام آ کر رہ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی صبح میں اللہ رب العالمین کے پیارے ہو گئے۔ ایک نشانی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ پھر آگے فرمایا کہ اے عوف ابن مالک ثم فتح بیت المقدس، قیامت کی آنے سے پہلے دوسری نشانی کی طور پر ہی آئے گی، بیت المقدس جو یہودیوں کی قبضے میں ہو، کسی اور کے قبضے میں ہو، مسلمانوں کی قبضے میں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جو قبلہ اول رہا، مدینے جانے کے بعد بھی 16-17 مہینے تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا فرمائی۔ وہ قبلہ اول جو کہ دمشق میں فلسطین میں موجود ہے، اور اس زمین کو اللہ رب العالمین نے اتنا زیادہ نعمتوں سے نوازا، اتنا اعزاز دیا زمین کو کہ اکثر انبیاء کرام اس کی طرف یا تو یہاں پیدا ہوئے یا ہجرت کر کے فلسطین کی طرف آئے۔ اور یہ بیت المقدس جو کعبہ حرم شریف کی تعمیر کے 40 سال کے بعد اس کی تعمیر ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق
کعبے کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی، اور اسی طرح سے بیت المقدس کی تعمیر اسحاق علیہ السلام نے کی، یا ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نے کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے نے، اور بعض پھر مفسرین کرام اور اسی طرح سے محدثین نے اور تاریخ نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ اس بیت المقدس کو سلیمان علیہ السلام نے پھر بعد میں اس کی تعمیر کی۔ تو میں کیوں بیت المقدس پھر ایک دن ایسا آئے گا مسلمانوں کی قبضے میں آ جائے گا۔ اور یہ معاملہ آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنے فوج بھیجے جو یہودیوں کے قبضے میں بیت المقدس تھا۔ یہودیوں نے دیکھا محاصرے لمبے ہو گئے، وہ قید ہونے لگے، پریشان ہونے لگے۔ اب ان لوگوں نے، یہودیوں نے یہ بھی پڑھ رکھا تھا، نصرانیوں نے بھی پڑھ رکھا تھا کہ یہ بیت المقدس عمر ابن خطاب نام کا ایک آدمی آئے گا، خلیفہ بنے گا، وہی اس کو فتح کر لے گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے، یہودیوں نے ان لوگوں کے سامنے ایک بات رکھ دی کہ یہ بیت المقدس تم لوگ کبھی بھی فتح نہیں کر سکتے، کسی بھی صورت میں مسلمان اپنے قبضے میں نہیں لے جا سکتے، الا یہ کہ عمر نام کا جو خلیفہ ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میں سے ہوگا، وہ آئے گا تو وہی فتح کر سکتا، باقی کسی کے بس کی بات نہیں کہ بیت المقدس فتح کر لے جائے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر بھجوائی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کسی اور کو ساتھ میں نہ لیے، کوئی باڈی گارڈ نہیں، کوئی سیکورٹی نہیں، کوئی فوج نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی بڑے بڑے لوگ نہیں، کوئی تیر و تفنگ نہیں، تلوار نہیں، بلکہ اپنے ساتھ ایک غلام لیے، خود ایک سواری، ایک اونٹ لے کر چل دیے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف تو دنیا مشہور ہے، وہ باری لگا دی ہے کہ میں نہ انصاف ہی نہیں کر سکتا، یہ ہمارے پاس سواری ایک ہے، اونٹ ایک ہے، کبھی میرا غلام اس اونٹ پہ بیٹھے گا، کبھی میں بیٹھوں گا، باری لگائی، ایک ایک منزل کی باری لگائی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نکیل تھام کر چلتے تھے، غلام کو اس اونٹ کے پیٹھ پر بٹھا دیتے۔ اخیر میں باری اس وقت آ گئی غلام کی جب کہ اب فلسطین پہنچنے والے تھے۔ وہ غلام کہنے لگے، اے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کچھ بھی ہوں آپ کا غلام ہوں، اب فلسطین پہنچنے والے، باری میری اگرچہ ہے، اے امیر المومنین یہودی لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے کہ غلام سواری پہ سوار ہے، آقا ان کی نیچی نیچی چلا رہا ہے، اس لیے جب ان میں جائیں گے ایک رعب ہو، ایک دبدبہ ہو، لوگ دیکھیں گے آپ کوئی کی آقا ہے، یہ خلیفہ ہے، آپ سواری پہ بیٹھے، میں غلام اس کا نکیل پکڑ کر چلنے والا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے کہ نہیں، باری تیری ہے، تو بیٹھے گا۔ پھر وہ غلام بیٹھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے اور فلسطین پہنچے۔ یہودیوں نے دیکھا، نصرانیوں کو نظر پڑی کہ شاید وہ جو بیٹھا ہوا ہے سواری پہ وہی عمر ہے، مغالطے میں رہ گئے، دھوکہ کھا گئے۔
پھر صحابہ کرام نے بتلایا کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق جو سواری سی نیچے اونٹ کی نکیل پکڑ کے چلنے والے، وہی ہمارا امیر المومنین ہے، وہی خلیفہ ثانی ہے۔ یہودیوں نے دیکھا پریشان ہو گئے، کیوں نہ؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا ایسا انصاف ہے کہ ایک امیر ہو کر، خلیفہ ہو کر بھی اپنے غلام کو اتنی عزت دیتا ہے، وہ آدمی کبھی ہم سے جنگ ہاری نہیں سکتے۔ ایسی خلیفہ سی جنگ جیتی نہیں جا سکتی، ایسی خلیفہ تو جنگ جیتنے والا ہوتا ہے۔ پھر یہودیوں نے آرام سے بیت المقدس کی چابی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیے، اور تورات میں، انجیل میں جو نشانات پڑے تھے ان نشانات کو دیکھ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً پہچان لیے، چابی لے جا کر دے دیے۔ یہ بیت المقدس اس وقت فتح ہوا۔ پھر ایک زمانہ آیا صلاح الدین ایوبی کے دور میں بھی بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آیا، لیکن پھر آج عالمیہ یہ ہے کہ بیت المقدس پھر یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا، اور ایک دفعہ پھر اس وقت بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا جبکہ عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام اتریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے اور مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ یہ ایک بھی یہودی جو آج دنیا میں کلمہ ادا کرنے والوں کو، ایمان والوں کو، جو آج موت کی گھاٹ روزانہ اتار رہے، سارے کے سارے یہودی، ایک دن آئے گا کہ دنیا میں یہ سارے مسلمان دوڑا دوڑا کے مار دیں گے، قتل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آئے گا، اس وقت سارے یہودیوں کا قتل عام ہوگا، اور آج دیکھ رہے یہودی سب فلسطین میں جمع ہو رہا ہے۔ قیامت اتنا قریب ہے۔ اس وقت جب یہودی کسی درخت کے پیچھے چھپے گا، کسی چٹان کے پیچھے، پتھر کے پیچھے اگر چھپے گا، وہ چٹان سی آواز آئے گی، درخت آواز لگائے گا، یا عبداللہ، اے اللہ کی بندے، میرے پاس ایک یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ فقتلو، اسے قتل کرو، اسے مارو۔ آؤ، میرے پیچھے ایک یہودی چھپ کے بیٹھا ہے، چھپا ہوا ہے، بھاگ رہا ہے، اے مسلمانوں آؤ اور اسے مار ڈالو، قتل کرو۔ جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، شریعت اسلامیہ پر ایمان لائیں گے، وہ چھوڑ دیا جائے گا، اور جو ایمان نہیں لائے گا سارے کے سارے مار دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کا فتح ہو جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی، ورنہ اکثر اوقات یہ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں رہا۔ نبی علیہ السلام نے جس مقام سے آسمان کی طرف معراج فرمایا، جس مقام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کرائی، بیت الحرام سے لے کر بیت المقدس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کرایا گیا، رات میں ایک سواری پہ بٹھا کر کے بیت الحرام سے، کعبہ شریف کے پاس سے لے کر کے بیت المقدس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات زمینی سفر کرایا گیا، اور وہیں سے آسمانی سفر بھی شروع ہوا۔ پھر آگے فرمایا تیسرے نمبر پہ ثم موتان تاخذ منکم کقعاص الغنم، پھر اے میرے صحابہ کرام ایک وبا پھیلے گی، ایک بیماری آئے گی،
اور جو بیماری قواس کی بیماری آتی ہے بکریاں جانور فوراً مر جاتے ہیں، یا کی بات دیگری مرنے لگ جاتا ہے، اسی طرح سے جب وہ وبا آئے گی اور صحابہ کرام تم میں سے بڑے سارے لوگ اپنی موت کے حوالے ہو جائیں گے. ثم موتان یاخذ منکم کقواس الغنم، فرمایا کہ پھر تم میں ایک وبا آئے گی، ایک بیماری پھیلے گی اور صحابہ کرام بہت سارے لوگ دنیا کو چھوڑ دیں گے اس بیماری کی وجہ سے، وبا کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے. بیماری تو آتی رہتی، وبائیں آتی رہتی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خاص بیماری آئے گی، اور وہ بیماری ایسی ہوگی کہ جیسے کبھی کبھی دنیا میں بکریوں کو بیماری جب آتی ہے بہت ساری بکریاں مرنے لگ جاتی ہے، اچانک مر جاتی ہے. اور یہ بیماری، یہ وبا اس وقت آئی جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے. شام کے ایک علاقہ امواس گاؤں میں، بستی میں یہ وبا طاعون کا پھیلا. ہزاروں صحابہ کرام اس دنیا سے کوچ کر گئے، اس دنیا سے چلے گئے. جسے طاعون امواس کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ وبا بھی آ چکی. اور چوتھی نمبر پہ فرمایا ثم استفاضت المال، پھر دنیا کے اندر مال و دولت کی ریل پیل ہوگی، کوئی آدمی غریب نہ رہ جائے گا. اتنی دولت آئے گی، اتنا مال آئے گا کہ آدمی کو کم پیسے دیکھنا، کم روپے دیکھنا پسند نہ آئے گا. حتی یؤتی الرجل 100 دینار فیدل ساختا، فرمایا کہ ایک آدمی کو 100 اشرفیاں دے دی جائے گی، 100 دینار ملیں گے، سونے کی سکے ملیں گے، پھر بھی وہ آدمی ناراض ہو کر جائے گا، پسند نہ کرے گا کہ مجھے کم پیسے دیا، یہ کہے گا مجھے اور پیسے کیوں نہیں دیتے. ثم استفاضت المال، مال کی انبار لگیں گے، دولت آئے گی، لوگوں میں دولت پھیل جائے گی. لوگ سود پہ سود بڑھاتے چلے جائیں گے، دھوکہ دھڑی کریں گے، اور ہر وقت ہے مال کر کے پریشان رہیں گے. کبھی چین و سکون اس مال کی وجہ سے نہیں آئے گا. غریبوں کو دے گا، فقیروں کو دے گا، وہ الٹے کہہ کے چلے جائیں گے او میاں عمارت اتنی بڑی بنا لی، بنگلہ اتنا بڑا بنا لیا، کار اتنی بڑی کھڑے آپ کے سامنے ہے، آپ کے دروازے پہ کار لگی ہے، اور یہ آپ 10 روپے 20 روپے مجھے دیتے ہو. حالت یہ ہو جائے گی لوگوں کو اگر 100 دینار بھی دیا جائے، 100 روپے بھی دے دیا جائے تو آدمی پھر بھی یظل ساخطا، پھر بھی وہ آدمی ناراض ہو کر کے جائے گا. فرمایا نمبر 5 بھی ثم تکون فتنۃ لا يبقى من بيت من العرب الا دخلته. 5 نمبر پہ یوں فرمایا کہ پھر ایک فتنہ آئے گا، ایک آزمائش اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے گی، جو آزمائش عرب کے ایک بھی گھر عرب کا باقی نہیں رہے گا، ہر گھر میں وہ فتنہ داخل ہو جائے گا. اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی گھر باقی نہیں رہے گا جس گھر میں یہ فتنہ داخل نہ ہو گیا ہو. محدثین کرام نے اس سے مراد لیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ایام تشریق میں جام شہادت پلا دیا گیا
اس وقت صحابہ کرام میں آپس میں مدبھیڑ ہونے لگی. بعض صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں بیعت کر لیے اور بعض نے یہ کہنے لگے کہ نہیں، جب تک ان کے قاتلوں کا بدلہ نہیں لیں گے ہم بیعت کرنے والے نہیں ہیں. اس طرح سے آپس میں صحابہ کرام حالانکہ دونوں حق پر تھے. اسی کی صورت میں جنگی جمل اور جنگی صفین صحابہ کرام میں ہوئی. اور دوسری روایت میں مفسرین کرام نے یہ بیان کیا کہ فتنہ ہر گھر میں داخل ہو جائے گا، یعنی کہ جیسی دنیا کے اندر ایسی آزمائش آئے گی، ایک بھی گھر اس فتنے سے